الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. احمد آباد والوں کے لیے اور خاص کر ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ مخزن علم و حکمت، واقف اسرار شریعت و طریقت، شہزادہ محدث اعظم ہند و مخدوم الملت، رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ و مولانا سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کی چھوچلی مقدس اللہ العالی احمد آباد تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر اور ان کی صحت میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ان کے علمی و روحانی فیضان سے مستفیض فرمائے. بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے. زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. اور حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ دور فتنہ و فساد کا دور ہے. اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اعمال کی صحت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر دین کا علم حاصل کرنا تو ویسے ہی فرض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث شریف کی روشنی میں ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، خود بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین کا ضروری علم دلانا ضروری ہے. لیکن آج اکثر لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر لوگ دین کا ضروری علم حاصل نہیں کرتے، اور بہت لوگ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لینے اور کلمہ، کھانے پینے کی دعائیں وغیرہ یاد کرا لینے کو ہی دین کا علم سمجھتے ہیں. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا دین کا علم ہے، لیکن صرف اتنا علم حاصل کرنے سے دین کا فرض علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دین کا فرض علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان یعنی عقائد کے بارے میں ضروری مسائل کا علم حاصل کریں.
نماز اور روزے کے بارے میں ضروری مسائل کا علم حاصل کرے، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اور قربانی کے بارے میں ضروری مسائل کا علم حاصل کرے، اور صاحب استطاعت ہے تو حج کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار سے متعلق ضروری مسائل کا علم حاصل کرے۔ نکاح کرنے جا رہا ہے تو نکاح کے بارے میں ضروری مسائل کا علم حاصل کرے۔ یہ اتنے سارے علوم ہیں، اور یہ علوم اتنی آسانی سے اور سن سنا کر حاصل نہیں ہوں گے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اور اچھا خاصا وقت دینا ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو سالوں تک پابندی سے اسکول اور کالج بھیجتے ہیں، ان کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم 4-5 سال یا 6-7 سال کسی عالم دین کے پاس بیٹھا کر کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ دے کر باضابطہ دین کا علم حاصل کروائیں، تب جا کر دین کے یہ فرض علوم حاصل ہوں گے۔ اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی سب سے پہلے ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کے بے شمار حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اولاد کے بہت سارے حقوق قرآن و حدیث شریف کی روشنی میں لکھے ہیں۔ میں یہاں آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کے مفہوم کی روشنی میں صرف 3 حقوق کا بیان کروں گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کرا دے۔ اتفاق سے اکثر ماں باپ سے ان تینوں حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یا معنی غلط ہوتا ہے۔ تو اگر اپنے بچے کا ایسا نام رکھا جس کا کوئی معنی نہ ہو یا غلط معنی ہو تو یہ بچے کی حقوق میں کوتاہی ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچے کا یہ حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح اگر بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں کی، بچے کو دین کا علم حاصل نہیں کرایا، پابندی سے اس کو مدرسہ نہیں بھیجا، اس کی کتابوں کا انتظام نہیں کیا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی، نگاہ نہیں رکھی، تو یہ بھی بچے کی حق تلفی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچے کی عمر شادی کی ہو جائے، بچہ شادی کے لائق ہو جائے، بیوی کے کھانا خوراک کا انتظام کر سکے تو اس کی شادی کرا دی۔ لیکن اس میں بھی ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، بہت بڑا خواب سجا کر رکھتے ہیں، بہت سارے خواہشات پورے کرنے کے چکر میں اولاد کی شادی میں بلا وجہ دیر کرتے ہیں۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے بچے کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں، اور جب شادی کے لائق ہو جائے تو جلدی اس کی شادی کرا دیں۔ اور اگر ہمارے بچے پڑھ کر نیک بنتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ پڑھ کر نیک بنے گا تو ہماری اچھی طرح سے خدمت کرے گا، ہمارا فرما بردار بنے گا، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ نیکیاں کرے گا اس کو ثواب تو ملے گا ہی، ان نیکیوں کا ثواب ہمیں یعنی ماں باپ کو بھی ملے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا کہ جس کا ثواب اس کو ملے. ہاں 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ زندگی میں وہ 3 کام کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس بندے کو ان 3 کاموں کا ثواب ملتا رہے گا. پہلا کام صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا کام علم نافع ہے اور تیسرا کام نیک اولاد. صدقہ جاریہ سے مراد اوقاف ہے، یعنی کسی شخص نے مسجد وقف کر دی یا مدرسہ وقف کر دیا یا کتابیں خرید کر مدرسے میں وقف کر دی، تو جب تک مسجد رہے گی، مدرسہ رہے گا، مدرسے کے اندر اس کی کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی، تب تک وقف کرنے والے کو ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح جس شخص نے کوئی دینی کتاب لکھی یا بچوں کو دین کا علم دیا، تو جب تک اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کے پاس پڑھے ہوئے بچے دینی کام کرتے رہیں گے، تب تک پہلے شخص کو بھی ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، ان کو دین کا علم دیا، تو بچہ نیک بن کر جو بھی نیکیاں کرے گا تو بچے کو تو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا ہی، ان کے ماں باپ کو بھی بچوں کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں توجہ دیں، اس تعلق سے سنجیدہ بنیں، ان کو دینی جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرائیں. صرف قرآن مجید پڑھا کر اس کی تعلیم بند نہ کر دیں. بہت لوگ قرآن مجید پڑھا کر کلمے یاد کرا کر اس کو علم دین کی تعلیم سے اٹھا دیتے ہیں اور اسکول میں برسوں تک پڑھاتے ہیں. تو جس طرح آپ اسکول میں برسوں تک پڑھاتے ہیں، اسی طرح دین کا علم بھی برسوں تک پڑھائیں. قرآن مجید پڑھ لے تو پھر اردو پڑھائیں، اردو پڑھ لے تو فارسی پڑھائیں، عربی پڑھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں. صرف قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لینا یہی دین کا کافی علم نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر دین کا علم حاصل کرنا جو فرض ہے وہ صرف قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لینے سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خود بھی دین کا علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم دلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن لوگوں کی سنتیں باتیں ہیں پڑھ لیں.